بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفہ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عرفہ کا دن جو 9 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کتاب الحج میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو اللہ جل جلالہ کو سب سے جو محبوب عمل ہوتا ہے تمام اعمال میں، ان اعمال میں سے یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، ان دنوں میں کوئی بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہوتا ہے۔ تو نمازیں تو ویسے بھی لوگ پڑھتے ہیں مسلمان، ذکر و اذکار تلاوت بھی رہتا ہے۔ ایک روزہ ہی ایسی عبادت ہے کہ جو صرف رمضان میں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، خواص کی تو بات اور ہے، عوام صرف رمضان کا روزہ رکھتی ہے۔ تو زیادہ تر آپ نے اس کی طرف توجہ دلوائی کہ ان 9 ذو الحجہ کے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کے جو عمل ہے وہ سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور باب کی اگلی روایت میں فرمایا کہ ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا ان ذو الحجہ کے 9 دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ذو الحجہ کے جو 9 دن ہیں، 10واں دن تو نہیں نا، کیونکہ 10واں دن تو پھر وہ عید کا دن ہوتا ہے، یعنی ذو الحجہ کے یہ جو 9 ہے، یکم ذو الحجہ سے 9 ذو الحجہ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، نفلی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس سے رمضان کے روزے مستثنیٰ ہیں، یہ نفلی روزے مراد ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا جو قیام ہے اس راتوں میں، یعنی ایک تو روزے کا ثواب کیا ہوا 1 سال کے روزوں کے برابر، اور فرمایا اس میں تہجد کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ تہجد کا ثواب کیا ہے؟ شب قدر کے برابر ہے۔ لیکن اب یہ عوام جو لوگ حج کے لیے نہیں ہیں ان کے لیے تو ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو دن خاص طور پہ ہے، اس دن میں یعنی صبح کو اشراق کے نماز کے بعد جو ہے وہ مینا سے نکلا جاتا ہے، اور سارا دن مغرب کی نماز تک جو ہے وہ عرفہ میں گزارا جاتا ہے۔ عرب کی جو گرمی ہے وہ بھی ضرب المثل ہے، اور جن ایام میں حج ہوتا ہے وہ ایام بھی بہت ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور وہ میدان بھی چٹیل میدان ہے، تو لہٰذا وہاں گرمی بہت شدت سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو حاجی لوگ ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اس بات میں اختلاف ہے۔ تو احناف کے نزدیک مختار مذہب اور مختار قول یہ ہے کہ اگر غیر معمولی تکلیف ہو، یعنی زیادہ تکلیف آدمی کو نہ ہو، تو پھر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، رکھنا چاہیے۔ اور اگر تکلیف ہو اور اس کی وجہ سے جو عرفہ کے اعمال ہیں ان میں خلل واقع ہوتا ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ حج کے موقع پہ عورتوں کے درمیان بحث ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہوگا کہ نہیں رکھا ہوگا۔ تو ام الفضل یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھیں، انہوں نے دودھ حضور علیہ السلام کے لیے بھیجا تاکہ یہ معلوم کرے کہ آج حضور نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو جب دودھ پہ بھیجا تو حضور علیہ السلام نے دودھ نوش فرما لیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میرا آج روزہ نہیں ہے، میرا آج روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، حضور علیہ السلام یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور میں نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، وہ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، وہ بھی نہیں رکھتے تھے، پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، وہ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ روزہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ یہ امیر المؤمنین تھے اور ان کے ذمے اور زیادہ کام تھے، اس لیے جو امیر المؤمنین ہے اس کو تو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلقاً یوم عرفہ کا دن روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس دن اور کام زیادہ ہوتے ہیں، اور یوم عرفہ کا دن وقوف یوم عرفہ وہ فرض حج کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، دوسرے ممالک میں ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، تو ان کو ان ایام میں اہتمام سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ پچھلے
پورے سال کے، اور 1 سال آنے والے کے صغیرہ گناہ اللہ پاک یعنی 2 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ اور یعنی ذوالحجہ کے جو ایام میں ایک تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے دن جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد سے بھی زیادہ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنے مال جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا اس کا عمل تو زیادہ ہے، لیکن جس آدمی نے کسی کے مال اور گھوڑے سے جہاد کیا یا اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا اور شہید نہیں ہوا، واپس زندہ آ گیا، فرمایا ان دنوں کے اعمال اس آدمی سے بھی زیادہ، اس مجاہد سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جی